ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا ہمارا سبق کون سا ہوگا؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8، یعنی سورہ البقرہ آیت نمبر 8۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کا پہلے شان نزول آپ کو بیان کرتے ہیں۔ شان نزول ضروری ہوتا ہے بیان کرنا، پھر پتہ نہیں چلتا یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی۔ تو جب شان نزول بیان کیا جائے گا پھر آسانی ہو جائے گی مسئلہ سمجھنے پر بھی اور آیت کو پڑھنے پر بھی، اس کی ترجمہ کرنے پر بھی۔ پہلے اس کا شان نزول سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، مفسرین کے نزدیک یہ آیات مبارکہ منافقین مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ منافقوں کے بارے میں۔ وہ کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں یہود مشرکین اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر اسلام قبول کر لیتے لیکن اندرونی طور پر کفر پر قائم تھے۔ کیا تھے؟ کفر پر۔ کون لوگ تھے؟ منافق۔ باہر سے تو مومن بنے ہوئے تھے، جی ہم مومن ہیں۔ آج کے دور میں بھی کمی نہیں ہے، ایسے ہزارہ لوگ ملیں گے، لیکن اس دور کی بات کروں جس دور میں جس وقت اس آیت کا شان نزول ہوا تو ظاہری طور پر لوگ مومن کہلاتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، لیکن در حقیقت ان کا اندر میں کفر تھا اور وہ طرح طرح کی چالیں چلتے تھے اسلام دین کے ساتھ، سمجھ آ گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ۔ تو لہذا وہ کون تھے؟ منافق تھے۔ کون لوگ تھے؟ ان آیتوں کا شان نزول منافقین کے متعلق ہے، منافقین کے متعلق ہے۔ اب ذرا اس کی تھوڑی وضاحت بھی کرتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پر عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو ظاہر طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کہتا تھا میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، دراصل وہ حضور کا گستاخ تھا، دشمن تھا۔ کون تھا؟ اوپر سے اس نے لبادہ مسلمانوں کا اڑا ہوا تھا، اندر میں کفر تھا، بے ایمانگی تھی، یعنی کہ حضور کی گستاخیاں بھی کرتا اور ڈٹ کے منافقت بھی کرتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو آیتیں 8 اور 9 جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے یہ منافقین مدینہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ ان کا شان نزول منافقوں کے متعلق ہے۔ کن لوگوں کے متعلق ہے؟ شاباش۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو کھول دیا کہ یہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے مومن یہ لوگ نہیں ہیں۔ اوپر سے کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ وہ پکے منافق اور بے ایمان تھے، اسلام ایمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ آیت منافقین کے طرز عمل کو واضح کرتی ہے۔ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تاکہ مسلمانوں میں عزت و مقام، مسلمان ہمارے اوپر یقین کر لیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ دراصل وہ دھوکہ دیتے تھے، فریب کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جان و مال محفوظ رہے، یعنی کہ وہ اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے کہ ہم خود بھی پناہ میں رہیں اور ہمارا مال جان بھی محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے ایمان کا کیا فائدہ، ہاں، جس کی دلیل بھی نہ ہو۔ اوپر سے تو مسلمان، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعر پڑھتے جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر سے بہتر اپنے باطن کو سنوار، ناداں یہ ظاہر تیری دنیا دیکھتی ہے، باطن تو تیرا خدا دیکھتا ہے۔ ظاہر تو یہ دنیا دیکھتی ہے، ظاہر تو یہ، اور باطن تیرا خدا دیکھتا ہے۔ ظاہر سے بہتر اپنے باطن کو سنوار، ظاہر یہ دنیا دیکھتی ہے اور باطن تیرا خدا دیکھتا ہے۔ پتہ چلا سب سے بڑی عبادت وہ ہے جو دل میں ہو۔ دل اگر مطمئن نہ ہو، دل کامل یقین نہ رکھتا ہو تو پھر عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی عبادت دل، نیت اور ارادے کا نام ہے۔ سمجھ آ گئے پیارے بیٹے؟ تو اب ان منافقوں نے طرح طرح کی چالیں چلیں،
طرح طرح کی چالیں چلیں. اور الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی عزت کے دفاع کے لیے ان منافقوں کی نشاندہی فرمائی. اور منافقوں کی قیامت کی صبح تک اب یہ واضح ہو چکا ہے. جو حضور کا گستاخ ہوگا اس کے کوئی نہ کوئی حرکات میں یہ لچک نظر آئے گی کہ یہ سرکار کا گستاخ ہے، یہ دین کا گستاخ ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہے، یہ دین کا جناب دشمن ہے. کوئی نہ کوئی اس میں وہ آثار نمودار ہوں گے جن کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر. تو آئیں اب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، ان کا لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں جو ہمارا سبق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تمام بچے قرآن پاک کی طرف دیکھیں. ہم نے مختصر ان آیتوں کا شان نزول بیان کر دیا ہے. اب لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا آج کا سلسلہ سبق ختم ہو جائے گا. تمام بچے آیت نمبر 8 پر جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے سبق پہ غور. وَمِنَ النَّاسِ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. بہو مانے ذرا اونچا بولا کریں. بہو مانے ٹھیک ہو گیا. من الناس مانے لوگوں سے اور لوگوں سے. من یقولو جو کہتے ہیں اور جو لوگوں سے کہتے ہیں اور جو لوگوں سے کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ آمنا. وہ منافق لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں سے، مسلمانوں سے کیا کہتے تھے؟ آمنا. ہم ایمان لے آئے. کیا کہتے تھے بیٹا؟ اچھا، جو ایمان لے آئے وہ منافق تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ لوگ منافق تھے، یہ مومن نہیں تھے. اوپر سے لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ. ہم ایمان لے آئے اللہ پر. ہم ایمان لے آئے وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. بالیوم مانے دن، پر بہو مانے اور، آخر مانے آخرت، بہو مانے اور، ما مانے نہیں. وبالیوم الآخر وما ہم مانے وہ، بے مومنین ایمان والے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اب اس کو ترتیب کے ساتھ ترجمہ کرنے لگے. پہلے لفظی ترجمہ ہوا لفظ بلفظ. اب ترتیب سے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ وہ ایمان نہیں لے آئے. اے اللہ، ایک سوال ہے. اللہ باری تعالیٰ وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں باللہ اللہ پر. لیکن اے اللہ تو کہہ رہا ہے وما ہم بمومنین، وہ ایمان نہیں لے آئے، وہ ایمان. اے اللہ تو کہتا ہے وہ ایمان، وہ کہتے ہیں ہم ایمان، تو کہتا ہے وہ ایمان، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم لے آئے ہیں ایمان اللہ پر. اور تو کہتا ہے وما ہم بمومنین، وما ہم بمومنین، وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. سمجھ آ رہی میرا بیٹا؟ بڑے لوگ ملیں گے آپ کو جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ کرو وہ کرو، دین کا بھی کام کریں گے. دراصل وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر کفر کی ایک بدبو ہے.
کیا وہ کبھی حضور کی گستاخی کرتے نظر آئیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ پہچان کیا کرو، وہ کبھی حضور کی بولے گستاخی کریں گے۔ جو حضور کا گستاخ ہو وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے قرآن کہہ رہا ہے کہ آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو کہیں کہ میں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن اے رسول، اے محبوب، اے کملی والے حبیب، اگر وہ تیرے گستاخ ہوں، مومن نہیں، وہ پکے منافق ہیں۔ یہ نشاندہی کس نے کی؟ اللہ نے۔ اب اس بات کو بخوبی بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بندہ 100 مرتبہ قرآن پڑھے، بڑے بڑے جنابے والے جبے کبے پہنے، حلیے بدل لے، دراصل بات اس پر ہے اگر اس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی تو وہ مومن ہوگا۔ کیا حضور کی محبت اگر اس کے دل میں ہوگی تب وہ ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ اگر حضور کا دشمن ہے، حضور کی گستاخیاں کرتا ہے، تو سمجھ لیں وہ مومن، چاہے جتنا بڑی لمبے سجدے کر لے، چاہے جتنے طویل تلاوتیں کر لے، چاہے جتنا بڑے قیام کر لے، چاہے جتنا بڑے رکوع کر لے، اگر حضور کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ بندہ مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اصل ایمان کا تعلق حضور کی محبت کے ساتھ ہے۔ اصل ایمان قرآن سے ثابت کیا نا، آمنا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور دن آخرت پر، سب چیزیں انہوں نے بیان کی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ دراصل رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما ہم بمومنین، یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ مومن ہے ہی نہیں۔ علامہ اقبال کی زبانی ایک بات کہے نا، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا، آگے جی ہاں، اس آیت کا مفہوم ایسے ہی ہے، اس آیت مبارکہ کا مطلب ایسے ہی ہے جس طرح علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضور کی محبت ہو تو سب جہان تمہارا ہے، اگر حضور کی محبت سے دل محروم ہو تو 1000 مرتبہ ایمان کا دعویٰ کریں، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلائیں، دراصل آپ مسلمان مومن اس وقت ہوں گے جب رسول اللہ کی دل میں محبت ہوگی۔ تو لہذا ایک اور مقام پہ بھی علامہ صاحب نے بڑا خوب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں محمد کی محبت، محمد صلی اللہ، محمد کی دین کی شرط اول ہے۔ اب قرآن دین ہے، اسلام دین ہے، نماز بولے دین ہے، صدقہ و خیرات دین ہے، یہ سب چیزیں، حج زکوٰۃ، یہ دین ہے، لیکن ان سب کی پہلی کڑی، پہلی بنیاد کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کعبے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ اگر نہیں ہے تو پھر عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے قرآن کی اس آیت میں حکم ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، یہ تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دھوکہ تو دے سکتے ہیں مسلمانوں کو، مومن نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے، حضور کی گستاخیاں کر کے، حضور کی شان میں نفییں کر کے، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو، مومنین کو دھوکہ دے وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہوتا ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی کا ذکر ہوا کہ وہ بہت بڑا بے ایمان اور منافق تھا، اوپر سے وہ اس کے ساتھ اور بھی اس کے بڑے سنگی ساتھی تھے، لیکن اوپر سے وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، بیچ میں جب مسلمانوں کی صف میں گھس جاتے تو مسلمانوں کو حضور کی محبت سے دور کرتے تھے، حضور کے پیار سے بولیں
دور کرتے تھے، حضور کی گستاخیاں کیا کرتے تھے. حضور کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ہاں یہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں محبوب؟ ان کے دل میں تو تیری محبت ہی نہیں ہے نا، ان کے دل میں تو تیرا پیار ہی نہیں ہے نا. جس دل میں حضور کا پیار نہ ہو وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، مومن وہ منافق تو ہو سکتا ہے، پر مومن وہی ہے جن کے دل میں آقا کی محبت ہو، جن کے دل میں آقا کا. تو لہذا آج اس آیت مبارکہ پر ہم نے سبق پڑھا.